آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ جولائی 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر عارفہ خاتون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ توبہ آیت 112۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ آج کی تذکیر کے لیے لفظ السائحون سے ریلیٹ کیا ہے، پہلے چند تفاسیر سے اس لفظ کے معنی دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں اس لفظ سے تحریک کے کارکنوں کو کیا معنی اخذ کرنے ہیں۔ سین یا ہا الساحہ کے معنی فراغ جگہ کے ہیں، اسی اعتبار سے مکان کے صحن کو صاحب دار کہا جاتا ہے، چنانچہ قرآن میں ہے فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ سورہ صافات آیت 177۔ پھر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا، اور وہ وسیع مکان میں ہمیشہ جاری رہنے والے پانی کو سائح کہا جاتا ہے، اور ساح فلان فی الارض کے معنی پانی کی طرح زمین میں چکر کاٹنے کے ہیں۔ قرآن میں ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ سورہ توبہ آیت نمبر 2۔ تو مشرکو زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور اسی سے ہمیشہ سفر کرنے والے آدمی کو سائح یا سیاح کہا جاتا ہے۔ اور آیت مطہرہ میں السائحون سورہ توبہ آیت 112 روزہ رکھنے والے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح السائحات سے روزہ رکھنے والی عورتیں مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ روزہ 2 قسم پر ہے، ایک حقیقی روزہ جو کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنے سے عبارت ہوتا ہے، اور دوسرا روزہ حکمی ہے جو کہ جوارح یعنی آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کو معاصی سے روکنے کا نام ہے۔ تو سائحون سے دوسری قسم کے روزے دار مراد ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ سائحون سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیت افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها سورہ حج آیت 46۔ کیا ان لوگوں کے ملک میں سیر نہیں کہ تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے، کہ مقتضا کے تحت زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی قدرت الہی کے آثار و عجائبات دیکھتے اور ان پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ مفردات القرآن السائحون، یہ لفظ ساح یسیح سے اسم فاعل یا اسم صفت ہے، سیاحت اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے چلنا، سفر کرنا، گھومنا پھرنا۔ یہ چونکہ اسلامی اصطلاح ہے، اس لیے اسے محض سفر یا سیر سپاٹے کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کا معنی ہوگا ایسے مقصد کے لیے سفر جو اسلام کو مطلوب ہے، مثلا اللہ کی راہ میں جہاد، اقامت دین کے لیے دوڑ بھاگ، دعوت دین، اصلاح خلق، حصول علم، تلاش رزق حلال اور مشاہدہ آیات الہی کے لیے سفر۔ یہ تمام اس سیاحت کا حصہ ہیں جو مومن ایسے پاکیزہ مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، وہ السائحون میں شامل ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ قدیم زمانے سے سیاحت اہل دین کی اصطلاح رہی ہے، جس کا مفہوم صاحب لسان العرب نے یوں ادا کیا ہے: عبادت و ریاضت کے لیے کسی سمت کو نکل کر کھڑا ہونا۔ اسلام سے پہلے اکثر مذاہب میں عبادت کے پہلو سے اس بات کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے کہ آدمی گھر در، بیوی بچوں اور دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر جنگلوں، پہاڑوں اور سنسان جگہوں میں نکل جائے، اپنا سارا وقت دھیان، گیان، ذکر و عبادت، چلہ کشی اور ریاضت میں گزارے، قوت لایموت پر قناعت کرے، بھوک پیاس ستائے تو جنگل کے پھل پھلواری اور ندیوں چشموں کے پانی پر گزارا کرے، عیسائیوں کے راہبوں، گوتم بدھ کے بھکشوؤں
اور ہندو جوگیوں اور سناسیوں کا محبوب طریقہ عبادت یہی رہا ہے۔ یہ لوگ اگر خلق کی طرف متوجہ بھی ہوتے تو اس طرح کے صبح کسی بستی میں اور شام کسی بستی میں جہاں پہنچے نیکی اور پرہیزگاری کے چند کلمے لوگوں کے کانوں میں ڈالے اور وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ اسی درویشانہ اور راہبانہ زندگی کے لیے قدیم اصطلاح سیاحت کی رہی ہے۔ اس سیاحت کا جتنا حصہ رہبانیت کے حکم میں داخل ہے وہ تو اسلام میں ممنوع ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور رہبانیت فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا جو حصہ صحت و توکل، ذکر و فکر، خلوت و تبتل، ریاضت و مجاہدہ، جستجو حقیقت، طلب علم اور دعوت اللہ و جہاد فی سبیل اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اسلام میں بھی مطلوب و مقصود ہے، اور اس کو اسلام نے روزہ، اعتکاف، عمرہ، حج اور جہاد میں سمو دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں سیاحت کے باب میں نفی اور اثبات دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف یہ ارشاد ملتا ہے کہ اسلام میں سیاحت نہیں ہے، دوسری طرف یہ چیز بھی ملتی ہے کہ اس امت کے لیے سیاحت روزے اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاحت کا جو حصہ رہبانیت کی تعریف میں آتا ہے وہ تو اسلام نے اپنے نصاب سے خارج کر دیا ہے، لیکن اصل مقصد سیاحت اسلام میں بھی باقی ہے، اور روزہ، اعتکاف، ہجرت، جہاد، دعوت و تبلیغ اور طلب علم و حصول و تربیت کے لیے سفر، یہ سب چیزیں اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یہ سیاحت جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ سورہ تحریم کے لفظ سائحات سے واضح ہے۔ البتہ عورتیں ان چیزوں سے مستثنیٰ رہیں گی جن سے شریعت نے ان کو مستثنیٰ رکھا ہے، مثلاً قتال وغیرہ۔ روح القرآن از ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، سورہ توبہ آیت 112۔ سائحون کا معنی ہے سیاحت کرنے والے، لیکن اس سے مراد محض سیر و سیاحت نہیں بلکہ عبادت و ریاضت کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑا ہونا ہے۔ پچھلی امتوں میں روحانی ترقی کے لیے لوگ لذات دنیاوی کو ترک کر کے اور انسانی آبادیوں سے لاتعلق ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، مگر ہمارے دین میں ایسی سیاحت اور رہبانیت کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام ولا سیاحت، اسلام میں نہ رہبانیت ہے نہ سیاحت۔ سابقہ ادیان کے برعکس اسلام نے سیاحت اور رہبانیت کا جو تصور متعارف کروایا ہے، اس کے لیے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ملاحظہ کیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَاحَةً وَإِنَّا سِيَاحَةَ أُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ أُمَّةِ الرَّبَاطُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ۔ ہر امت کے لیے سیاحت کا ایک طریقہ تھا اور میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ہر امت کی ایک رہبانیت تھی، جبکہ میری امت کی رہبانیت دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا سِيَاحَةَ أُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ گویا ہماری امت کے لیے سیاحت کا اطلاق جہاد و قتال کے لیے گھر سے نکلنے اور اس راستے میں صعوبتیں اٹھانے پر ہوگا۔ یہ 6 اوصاف جو گنوائے گئے ہیں ان کا تعلق انسانی شخصیت کے نظریاتی پہلو سے ہے۔ اب اس کے بعد 3 ایسی خصوصیات کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو انسان کی عملی جدوجہد سے متعلق ہیں اور دعوت و تحریک کی صورت میں معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، سورہ توبہ آیت 112۔ امر بالمعروف گویا دین کے لیے عملی جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ جدوجہد جب آگے بڑھ کر نہی عن المنکر بالید کے مرحلے تک پہنچتی ہے تو پھر ان خدائی فوجداروں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو یہاں والحافظون لحدود اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اگر پوری طرح منظم ہوں تو اپنی تنظیمی طاقت کے بل پر کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ اب ہم اپنے معاشرے میں منکرات کا سکہ نہیں چلنے دیں گے اور کسی کو اللہ کی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مرحلے کے ضمن میں آج اجتہاد کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں نہی عن المنکر بالید کے لیے اجتماعی اور منظم جدوجہد کی صورت کیا ہوگی۔ بیان القرآن از ڈاکٹر اسرار احمد۔ متن میں لفظ السائحون استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے
الصائمون روزہ رکھنے والے سے کی ہے، لیکن سیاحت کے معنی روزہ مجازی معنی میں ہے، اصل لغت میں اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کے یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں، اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اصل لغوی معنی میں ہی لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر جس طرح قرآن میں بکثرت مواقع پر مطلقاً انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں اور مراد اس سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد محض گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد، کفر زدہ علاقوں سے ہجرت، دعوت دین، اصلاح خلق، طلب علم صالح، مشاہدہ آثار الہی اور تلاش رزق حلال۔ ان صفات کو یہاں مومنین کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہاد کی پکار پر گھروں سے نہیں نکلتے تھے، ان کو یہ بتایا جائے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ چین سے بیٹھا نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کرتا پھرتا ہے۔ تفہیم القرآن از مولانا سید ابو العلا مودودی۔ سائحون کی چند تفاسیر دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد کے تحریک کے کارکنوں کو اللہ کی راہ میں اسفار بھی کرنے پڑیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اللہ کے دین کی دعوت دینی ہوگی۔ خواتین کو بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح تحریک کے دور اول میں صحابیات نے اقامت دین کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا، آج کے دور میں بھی تحریک خواتین کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس ضمن میں ایک بات کا ذکر ضروری سمجھتی ہوں اور چند اختلافات کے باوجود تبلیغی جماعت کی اس بات پر میں ان کے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں کہ وہ جس طرح اپنا وقت تبلیغ کے لیے لگاتے ہیں وہ قابل ستائش ہے، جبکہ ہمارے تحریکی حلقے میں اس جذبے کا بہت فقدان ہے۔ بہت سے عذر لنگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ہمیں اس روش کو ترک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقامت دین کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنا بہترین حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس تذکیر سے ہمیں یہی سبق لینا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بہترین وقت تحریک کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔